الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ قال تعالی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک نے انسان کو بڑا ذی شان بنایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خود انسان اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو خوار کرتا ہے اور ہلاکت کی طرف جاتا ہے، اور عزت جو ہے وہ اس کو راس نہیں آتی۔ اللہ پاک نے تمام ایمان والوں کو یہ کہا ہے کہ تمہارا رب تم سے یہ کہتا ہے، تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ تم مجھے پکارو، ادعونی، تم نے مجھے پکارنا ہے۔ یہ طریقہ، یہ چین آف کمانڈ، یہ چین آف پروسیجرز، اس کا تعین اس طرح سے کیا گیا۔ تم نے مجھے پکارنا ہے، یہ میں نے طے کرنا ہے کہ تمہارا کام کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، یا اس کی جگہ کوئی اور کرنا ہے، اور کس سے کرانا ہے۔ خود کرنا ہے، اپنے دوست سے کروانا ہے، یا اپنے دشمنوں سے کروانا ہے، یا تیرے دشمنوں سے کروانا ہے۔ ہمیں رب کو پکارنا ہے، فرشتوں نے رب کو پکارنا ہے، انبیاء و رسل نے رب کو پکارنا ہے۔ اس پکار میں ہم سب یکساں ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ مجھے کسی چیک پر، کسی پیپر پر سائن کرنا اتھورائز ہو، اور میں وہ سائن کروانے کے لیے جنہیں میں بھی کر سکتا ہوں، اپنے گھر بیٹھے کر سکتا ہوں۔ میں یہاں سے گاڑی کے ذریعے، ریل کے ذریعے، بائی روڈ یا وسائل اجازت دیتے ہیں تو میں کراچی بائی ایئر جاؤں اور وہاں کسی سے یہ کہوں کہ میرے ان کاغذات پر آپ دستخط کر دیجیے۔ یاد رکھیے، اپنے حصے کی دعا میں نے خود کرنی ہے، اپنے حصے کا دستخط میں نے خود کرنا ہے۔ میں اٹھا کے کسی کا نام سن کے، کسی کے پتہ نہیں کس قسم کی کہانیاں سن کے کہ یہ کیا کر دیتا ہے، یہ اللہ کو کام کروانے پہ مجبور کر دیتا ہے، اللہ پاک اس کی نہیں موڑتا، یعنی اللہ نبیوں کی موڑ دیتا ہے، ان بزرگوں کی نہیں موڑتا۔ ان سے دعا کروانے میں کراچی چلا جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھے آگے سے کہیں، ایمان والے ہوں، کہ یار یہ تو تم اپنے گھر بھی یہ دعا کر سکتے تھے، یہ دستخط تو تم اپنے گھر سے کر سکتے تھے، تمہاری دعا میں نہیں کر سکتا، اپنی دعا تم نے خود کرنی ہے۔ قال ربکم ادعونی، ربکم ادعونی، تمہارے رب نے کہا ہے مجھے پکارو سارے، استجب لکم،
میں تمہاری طلب پوری کروں گا، حکمت نہیں ہوگی تو نہیں کروں گا۔ تم اللہ کو پینک میں نہیں ڈال سکتے، تم لاکھ بار فلاں چیز پڑھ لو، فلاں آیت کریمہ اتنی بار پڑھ لو۔ یونس علیہ السلام نے کتنے لاکھ دفعہ پڑھی تھی؟ وہاں یہ تعدادیں نہیں کرتی فیصلے۔ ہر شخص مفوض ہے، اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح جس طرح اقیموا الصلاۃ، سارے نماز پڑھو، میری نماز کوئی کراچی والا نہیں پڑھے گا، میں نے پڑھنی ہے جیسی بھی پڑھنی ہے۔ ادعو، اقیموا، پکارو، نی، مجھے، تم سب۔ دعا بھی میں نے اپنی مانگنی ہے، نماز بھی میں نے اپنی پڑھنی ہے، روزہ بھی میں نے اپنا رکھنا ہے، حج بھی میں نے اپنا کرنا ہے۔ یہ درمیان میں سے تھانے اور پٹواری نکالو یہاں سے۔ اللہ کو کوئی بڑے سے بڑا بھی مجبور نہیں کر سکتا، اس کے سامنے بڑا ہے ہی کوئی نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، نو انسانیت تم سارے فقیر ہو، تم سارے فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، وہ صفتوں بھرا غنی، الغنی وہ اللہ ہے، تم سارے فقیر ہو۔ موسیٰ علیہ السلام یہی بات کہتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، داتا نہیں، میرے پروردگار آج جتنی بھی خیر ہو سکے میرے دامن میں ڈال دے، میں فقیر ہوں۔ یہاں لوگ ڈبو کھول کے بیٹھے ہوئے، ہمارے پاس آؤ گاڑی بک کر کے، دمبے لے کے، ہم تمہاری آگے رکھیں گے فائلیں، نیچے سے نکال کے اوپر رکھ دیں گے، دوسروں کے نیچے رکھ دیں گے جنہوں نے بکرا نہیں دیا۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی۔ مجھے بتا تو صحیح کافری کیا ہے، سینگ ہوتے ہیں اس کے پیچھے۔ اور جب وہ نہیں سنتا تو نبیوں کی بھی نہیں سنتا، جھڑک دیتا ہے۔ وہ بادشاہ ہے، کسی نے خدا کو اگے یا تھلے نہیں لگایا ہوا کہ ادھر سے نکلے اور وہ خدا ہاتھ باندھ کے کہ ٹھیک ہے بھائی کر دیتا ہوں میں۔ نوح علیہ السلام نے کہا رب ان ابنی من اہلی، پروردگار میرا بیٹا میری فیملی میں سے، میرے گھر والوں سے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے فیملی کے ایمان والوں کو بچا لے گا۔ ایمان والوں کا بچانے کا وعدہ اللہ نے کیا تھا پچھلی رکوع میں۔ نوح علیہ السلام بیٹے کو ایمان والا سمجھ رہے تھے، اتنا پکا منافق تھا کہ آخری لمحے تک باپ کو خبر نہیں اس نے لگنے دی کہ وہ باپ کو اللہ کا رسول نہیں سمجھتا۔ قال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکم، اور تو حاکموں کا حاکم ہے، کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا۔ سوال ہی نال ہے۔ فقیل یا نوح، کہا گیا نوح انہ لیس من اہلک، وہ تیری فیملی میں سے نہیں ہے، آنکھیں کھول۔ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، کرتوت ٹھیک نہیں ہے اس کے۔ وانی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں والی بات نہیں کرنی، تو میرے قوانین جانتا ہے، تو ناواقف نہیں ہے، ناواقفوں والی بات مت کرو۔ کوئی دلیل نہیں دی۔
قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میری یہ مجال ہی نہیں ہے کہ میں تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، یعنی میں تو یہ سمجھتا تھا کہ مومن ہے۔ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مجھ سے وہ سوال مت کر جس کے بارے میں تجھے پتہ نہیں۔ یہ نوح ہے 950 سال تبلیغ کرنے والے، وہ جو بزرگ ایک ٹانگ پر کھڑے رہے دریا میں، وہ بان میں کھڑے رہے اور پتہ نہیں وہاں وہ مچھلیاں پالتے رہے کھڑے ہو کر، نہ جماعت کی نمازیں پڑھی انہوں نے، نہ جمعے کی اذان سن کے وہ حاضر ہوئے، اور وہ بزرگ جناب علی خدا کو آگے لگا لیتے۔ بت بت ہر پہاڑی پر بیٹھے ہوئے، ہر چوک میں بیٹھے ہوئے، خود کو خود رسوا کرتے ہیں۔ وہ اللہ پاک تمہیں سائن جو ہے وہ اتھارٹی دے رہا ہے، تمہیں مانگنے کا حکم دے رہا ہے، مانگنے کی اجازت دے رہا ہے، اور کیوں جا کے دیتے ہو ان کو چندے اور فیسیں جمع کراتے ہو خدا کو سنوانے کے لیے، اور وہ کھا جاتے ہیں اور رب کی راہ سے روکتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں جانے دیتے۔ یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اللہ کو جب رستہ گزر تو آگے انہوں نے بیریئر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ادھر آؤ یہ وہابی ہے دیکھو کدھر جا رہا ہے، کہتا اللہ ہی سنتا ہے سب کی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کتنا عرصہ مانگتے رہے، حکم کیا دیا کہ اے ایمان والو استعانت کا مطلب ہے قوت پکڑنا، وہ جو ڈریپ لگاتے ہیں، وہ جو وینٹیلیٹر پہ ڈالتے ہیں، وہ ساری استعانتیں ہوتی ہیں، مدد کی جاتی ہے، وہ جس کو آپ کیا کہتے ہیں سپورٹ، میڈیکل سپورٹ دیا جی، وینٹیلیشن سپورٹ دیا جی۔ استعینوا بالصبر، صبر کرو ٹک کے۔ اور کوئی کھڑکی پینک ہوتا ہے نا کہ چلو اس دکان سے نہیں ملتا اگلی سے پتہ کر لیتے ہیں، اتنی لمبی لائن ہے پتہ نہیں میں آخر میں پہنچوں تو وہاں نہ ہو اور میرا یہ آدھا گھنٹہ گزر جائے ضائع ہو جائے، میں جا کے سائڈ والی سے دکان سے پتہ کر لیتا ہوں، اور تمہیں قیامت تک اس در پہ کھڑا رہنا پڑے تو کھڑے رہو گے، اس لیے کہ اور کوئی داری کوئی نہیں ہے۔ ون ونڈو سروس ہے جہاں سے رسولوں کو بھی ملتا ہے، نبیوں کو بھی ملتا ہے، امتوں کو بھی ملتا ہے۔ لہذا استعینوا بالصبر، ٹک کے، والصلاۃ، اور دعا، صبر کے ساتھ دعا جاری رکھو، نتیجے کا انتظار صبر کے ساتھ کرو۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، استعانت نہ صبر کوئی بت ہے، لوگ کہتے دیکھے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری بندگی کرتے ہیں، تجھی سے استعانت چاہتے ہیں، اور ساتھ میں پھر کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعانت جو ہے وہ صبر سے مانگو، صلاح سے مانگو، تو جناب علی صبر کسی بت کا نام ہے؟ صبر دمڑیاں والی سرکار کا نام ہے؟ صبر گمگول شریف کا نام ہے؟ یہ تو عزتیں لوٹنے والی سرکار ہے تمہارے صبر کا، یہ تو صبر کی عصمت ریزی کرنے والی درگاہیں ہیں۔ صبر اللہ کا حکم ہے، اور دعا اللہ کا حق ہے، ہمارا فرض ہے نماز کی طرح۔ الدعاء هو مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا جوہر ہے۔ عبادت سجدے رکوع ادھر کرو، مانگو جا کے کسی اور سے کہ تم اس عورت کی طرح ہو جو اچھا سالن پکا کے جناب علی اور پراٹھا پکا کے اپنے شوہر کے سامنے رکھ دیتی ہے اور عصمت لٹانے کسی کے گھر چلی جاتی، یہ ہو تم۔ وہ جو حضرت تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ پاک نے فرمایا تھا بنی اسرائیل تو وہ عورت ہے جس نے پہلی رات اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کی ہے، پہلی رات میں نے تمہیں دریا پار کروایا، تمہارے دشمن سے تمہیں بچایا، تمہارے پاؤں سے دریا کی مٹی نہیں چھڑی تھی ابھی کہ تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہمیں بت بنا دے، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ،
جس طرح یہ لوگ بت سامنے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں جنگل میں سادھو، اسی طرح کا ہمیں بھی ایک الہ بنا دے۔ ان کے آلہہ ہے، کمالہم آلہہ، الہ کی جمع آلہہ، وہ ڈھیر سارے درجنوں رکھ کے ہر بندہ سامنے رکھ کے بیٹھا ہوا تھا، ہمیں بڑا بنا دے، ایک ہی بنا دے لیکن بت بنا دے الہ کے نام پر۔ اجعل لنا الہن، کسی درخت کے منڈی کا نام رکھ الہ، کسی تنے کا نام رکھ، کسی درخت کا نام رکھ، کسی دیوار کا نام رکھ الہ، تاکہ ہم یکسوئی کے ساتھ عبادت کریں اس کی۔ قال انکم قوم تجہلون، اور تم جاہل قومی ہوئے، تمہارا کوئی علاج نہیں۔ تو جب اللہ پاک نے تمہیں یہ اختیار دیا ہے کہ اس سے مانگو، یار مانگتے رہا کرو، باتیں کرتے رہا کرو اس سے۔ مانگنے کے لیے ایسی حیت بنانے کی ضرورت نہیں کہ سارا مجمع ڈسٹرب ہو جائے، بیٹھے ہوئے ہیں گاڑی میں جا رہے ہیں، کوئی نارمل گھر کی بات کرتے جا رہے ہیں، برادری کی کوئی بات ہو رہی ہے، نارمل سارے جا رہے ہیں، اچانک کہیں کوئی قبر نظر آ گئی سائڈ پہ، ہاتھ کھڑے کرو۔ اب ظاہر ہے باقی ساروں کو چپ ہونا پڑے گا نا، اور یہ ہاتھ نیچے ہو کے خدا سے بات نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ تمہیں ضرور بتانا تھا کہ تم کسی کے لیے عبادت کر رہی ہو، دعا کر رہی ہو یا کر رہے ہو، تھیٹر دل میں کرو یار۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، دل میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے، اللہ پاک اسے معاف فرما دے، اللہ پاک اس کے درجات بلند فرما دے، اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کر۔ یہ باتیں یہ ہاتھ گودی میں رکھ کے نہیں ہوتی، لازماً ترا نکالنا ہے پوری مجلس کا۔ رب کے ساتھ اس طرح تعلق رکھو، چلتے پھرتے بات کرو، لوگوں کے ترا نکالے بغیر رب کے ساتھ لائن پر رہو۔ آپ نہیں دیکھتے کوئی بندہ اچانک فون پہ بات کرنا شروع کرتا تو ارد گرد والوں کو ترا نکل جاتا، وہ بھائی آہستہ بات کر یار، اگر اتنی اونچی کرنی ہے تو فون کی کیا ضرورت تھی، ویسے ہی کر لیتے، وہ پہنچ جاتی ہے بات تمہاری فیصلہ باد۔ وَادْعُوهُ، اس کو پکارو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، اور خفیہ، یہ اللہ کا حکم ہے قرآن کریم میں، اسے خفیہ پکارو، یعنی موج ہی لگی ہے نا یار، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے آپ رب سے بات کر رہے ہیں، اپنے مسائل رکھ رہے ہیں، کن مشکلات سے گزر رہے ہیں، صبر کی کن منزلوں سے گزر رہے ہیں۔ کیا پیار کے لمحات ہوتے ہیں وہ، جب بندہ نیچرلی جس طرح اپنے گرائی سے بات کرتا ہے، اپنے عزیز سے بات کرتا ہے، بڑے بھائی سے بات کرتا ہے، باپ سے بات کرتا ہے، اس طرح اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں۔ کانو یدعوننا، یدعونا نہیں یدعوننا، مانگتے ہی رہتے تھے ہم سے، وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، ہم سے ڈرتے ہی رہتے تھے۔ تو یہ ایک انجوائمنٹ ہے، اتنا مزہ ہے رب کے ساتھ باتیں کرنے میں، رب کے سامنے مسائل رکھنے میں، کیونکہ وہ ہستی ہے جو کر سکتی ہے۔ دوسرے سب سے پہلے ہم سے اسباب پوچھتے ہیں، تواڈے کول کنا کچھ ہے، تسی آپے کنا کر لو گے تے اسی کنا کریے۔ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح کہتے ہیں مالک سارا ہی تو نہیں کرنا، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے پلے تے ککھ نہیں، رتا پیسہ بھی نہیں، جو کرنا تو ہی کرنا۔ اور وہ جب فیصلہ کر لیتا ہے تو اسباب ہاتھ باندھ کے جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنے رب کو اس طرح آزمایا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرا رب پر ایمان بالغیب اپنی جگہ ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں اللہ پاک کے کاموں سے اللہ پاک کو جانا ہے۔ جس طرح آپ ہوا کی حرکت دیتی ہے، ہوا کسی چیز کو آپ کو پتا ہوا ہے، میں نے اللہ پاک کو مختلف مواقع پہ دیکھا ہے۔
کہ یہ میرے رب نے کی ہے، یہ رب کر گئے، ہاتھ پکڑ کے اس نے کروایا۔ وہ جو کسی نے کہا ہے نا کہ میں نے معصوم بہاروں میں تمہیں دیکھا ہے، میں نے پر نور ستاروں میں تمہیں دیکھا ہے، میرے معبود تیری پردہ نشینی کی قسم میں نے اشکوں کی قطاروں میں تجھے دیکھا ہے۔ تو بے شک پردے رکھ اپنے، اور ہمیں پتہ تو نے کی ہے، اور کمال ہے، کمال ہے میرا رب، ہم کسی پر ذرا سا احسان کر دیتے ہیں تو ملا اٹھا لیتے ہیں، بہانے بہانے سے بتاتے پھرتے ہیں لوگوں کو کہ ہم نے اس کو اٹھایا، ہم نے اس کا ہاتھ پکڑا، ہم نے اس کو بننے لگایا۔ کیسا مالک ہے یار، کتنا وسعت والا ہے کہ سب کچھ کرتا ہے، اسباب کو آگے کر دیتا ہے۔ وہ ہمارے پنجابی شاعر کہتے ہیں نا کہ میں تو سونا تے رج کے سونا تے سونا جیویں سویرا، تو سونا تیرے کم بھی سونے تے سونا جیویں سویرا، میں کو جا میرے کم بھی کو جے تے کو جا جیویں ہنیرا، میں کو جا پیا کوج لکاواں، یعنی میں تو اس لیے چھپتا پھرتا ہوں نا کہ میرے کام ہی ایسے ہیں چھپنے والے کہ چھپا کے رکھوں، لوگوں سے پتہ نہ چل جائے کسی کو۔ میں کو جا پیا کوج لکاواں جیویں لکاون سارے، تے تو سونا تے رج کے سونا تے پھر بھی سمجھ نہ آوے، یعنی تو پردوں کے پیچھے چھپتا، مجھے سمجھ نہیں لگتی کیوں؟ تو یار اس سے بات کرو، رابطہ کرو، پچھتاؤ گے، ایک وقت آئے گا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا لا ينظر الیہم، دیکھے گا بھی نہیں۔ تم نہیں دیکھتے تھے نا رب کے کام جن سے رب نظر آتا ہے، رب کو کاموں سے دیکھو تو دنیا کی سب سے واضح ترین چیز خدا ہے۔ تو لا ولا ينظر الیہم لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم، دیکھے گا بھی نہیں، لا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم، اور نہ انہیں نکالے گا کہیں سے، نہ وہاں کسی کام آئے گا۔ اس وقت تم تڑپو گے کہ بس ایک دفعہ دیکھ تو لے، ایک دفعہ دیکھ تو لے۔ جب اللہ پاک کہتا نا کہ اللہ پاک ان کو نہیں دیکھے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دیکھنے کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ انہیں نہیں پہنچے گا کچھ لوگوں کو۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، وہ رب سے محجوب ہوں گے، حجاب میں ہوں گے، سامنے نہ کرے میرے۔ اس وقت وہ ایک نظر، بندہ تڑپے گا، اسے پتا ہے رب کتنا پیار کرتا ہے، بس نظر ایک دفعہ ڈال لے اور مڑ مڑ کے دیکھے گا، اور پھر اللہ پاک کو واپس لے اسے۔ کیا دیکھ رہے ہو مڑ مڑ کے؟ تمہارے عملوں میں کوئی کمی بیشی ہو گئی؟ کوئی تھوڑے رہ گئے ہیں پیچھے؟ کسی سے لینے ہیں ادھار؟ نہیں مالک، پتہ نہیں کیوں مجھے تیری رحمت سے یہ امید تھی کہ تم نہیں بخش دے گا، میرا گمان تیرے بارے میں یہ تھا، بس اس سے بھی شرارتاں کرتا رہے۔ اور اللہ پاک فرمائے گا کہ جا، ہم نے تمہیں تیرے گمان کے سپرد کر دی، جا موج کر۔ یہ نظر ہے، ولا ينظر الیہم، نہ دیکھے گا نہ پلٹا کے پوچھے گا کیا بات ہے۔ ہم ایک انڈیا آ رہے تھے، گاڑی کی بکنگ تھی، تو کیری ڈبے کی، تو ظاہر گاؤں سے جب چلتے ہیں تو پھر کوشش لوگ کرتے ہیں کہ کوئی جگہ باقی نہ بچے، وہ پورا بھرا گیا، پیک ہو گیا بالکل۔ ایک میرے بھانجے کو نا اس کی امی نے کہا تھا کہ یہ اربانہ جو ہے وہ ریڑی کچرے والی، یہ پھینکا باہر،
تو پھر تمہیں پنڈی ساتھ لے کے چلوں گی۔ وہ بیچارہ دوڑ گیا، واپس آ رہا تھا وہ ریڑھی لے کے، تو گاڑی جا رہی تھی، پاگل ہو گیا وہ، اس کے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا تھا۔ اس نے ریڑھی سائڈ پہ پھینکی اور چاروں طرف وہ جس طرح بھیڑ نہیں، تربوڑی جس طرح پھرتی ہے، چاروں طرف پھرے، صرف ایک نظر دے کہ مجھے ماں دیکھ لے میرا حال۔ وہ پوری دفن تھی نا ساری، سب نے کالے کالے برقعے پہنے ہوئے ڈھیر سارے، اور وہ ماں کو نہیں پہچان رہا تھا، لیکن وہ کوشش کر رہا تھا چاروں طرف سے کہ میری ماں تو مجھے دیکھ لینا، اور اس کی ماں نے دیکھ لی۔ تو اس ماں کے دیکھنے کا نتیجہ بھی نکلا۔ انہوں نے کہا جی یا تو میرا منڈا بھی لے کے چلو، یا میں نے لا دیا۔ پھر مجبوراً اس کے بیٹے کو، ماں ہے ماں، جب آدمی وہاں تڑپے گا، موحد ہو، صرف رب کے در کا ہو، تو نظر اٹھا کے ضرور دیکھے گا، اس کی گارنٹی۔ اللہ پاک مجھے بھی یہ والی توحید دے دے، سب سے چھڑا کے اپنے دامن کا رکھے، آج تک رکھا ہے، آئندہ بھی رکھے، مرتے دم تک رکھے، اور قیامت کے دن بھی میرا کوئی جھگڑا نہیں اس سے، کوئی تول کوئی ناپ کا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، تول کے باوجود بھی تول نہیں چاہیے ہمیں، اللہ کی زبان پہ اعتبار ہے، اس کے فیصلے پہ اعتبار ہے، دنیا میں بھی قبول کیا، آخرت میں بھی کہیں گے، معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، جھگڑا نہیں کریں گے، جھوٹی گواہیاں نہیں پیش کریں گے، کوئی، اس لیے کہ ہم نے اسے دنیا بھی اسی طرح مانا ہے، وہ ہمارے لیے وہاں کوئی سرپرائز نہیں ہوگا، کر لیں گے بات انشاءاللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان کے مطابق۔ تو اللہ اپنی قدر خود پہچانے، وہ آپ سے کہتا ہو میرے ساتھ بات کرو، اور آپ بندے ہائر کرتے ہیں، پیر ہائر کرتے ہیں، شف والے دیکھتے ہیں، ادھر والے دیکھتے ہیں، ادھر والے دیکھتے ہیں، خدا سے خود بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں انسلٹ کرتے ہو رب کی؟ اپنے آپ کو کیوں خوار کرتے ہو، ذلیل کر دیتے ہو؟ وہ تمہیں عزت دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔